الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، آئیے ان میں سے ایک سنتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3926 میں ہے، تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق اور موذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو بخار ہو گیا۔ میں ان دونوں کے پاس آئی اور میں نے اپنے والد محترم سے عرض کی ابو جان آپ کیسا محسوس فرما رہے ہیں؟ تو آپ یہ شعر پڑھتے۔ ترجمہ: ہر شخص اپنے گھر والوں کے درمیان صبح کرتا ہے جبکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے کاش میں پھر کبھی ایک رات مکے کی وادی میں گزاروں اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل نامی گھاس ہو، کاش پھر ایک روز مکے میں مجنہ نامی مقام کے چشمے پر جاؤں اور شامہ اور طفیل نامی پہاڑیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا تو آپ نے یوں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ پاک تو نے مدینے کو بھی ہمارے لیے مکے کی طرح پیارا بنا دے، یا اللہ پاک تو مدینے کو بھی ہمارے لیے مکے کی طرح پیارا بنا دے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ہمارے لیے مدینہ کو صحت افزا بنا دے۔ ہمارے لیے یہاں کے صح اور مد یعنی ناپ تول کے پیمانوں میں بھی برکت عطا فرما، اور بخار کو یہاں سے جفا ایک مقام کا نام کی طرف منتقل فرما دے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے
مدینہ منورہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پاک نے وہاں سے وباؤں یعنی بیماریوں کو نکال کر وہاں کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے مدینے کی مٹی بیماروں کو شفا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ برادری اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینے کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے۔ مدینہ تابہ ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں فرمایا کہ جو مدینے کو ایک بار یثرب کہے وہ بطور کفارہ 10 بار مدینہ 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 کہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نعتیہ کتاب قبائل بخشش میں کتنے خوبصورت انداز میں ذکر مدینہ فرماتے ہیں یا رب میرے دل میں ہے تمنائے مدینہ ان آنکھوں سے دکھلا مجھے صحرائے مدینہ کیوں طیبہ کو یثرب کہوں ممنوع ہے قطعاً موجود ہیں جب سینکڑوں آسمائے مدینہ یاد آتا ہے جب روضہ پر نور کا گنبد دل سے یہ نکلتی ہے صدائے مدینہ ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ بلوا کے مدینے میں جمیل رضوی کو سگ اپنا بنا لو اسے مولائے مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت بی بی ام طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ سلام کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ دوبارہ ایسا ہوا، پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جب تیسری بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا اور فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینے سے کسی چیز نے نہیں روکا بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر مزید سلام ارشاد فرمائیں یعنی مزید سلامتی کی دعا سے نوازیں۔ پھر حضرت بی بی ام طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اتنے میں نے دروازے پر آواز سنی کہ کوئی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک کی اطاعت سے غیب کی خبر دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی میں ام ملدم ہوں، یہ بخار کی کنیت ہے ام ملدم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم قبا والوں کی طرف چلے جاؤ۔ اس نے عرض کی جی ٹھیک، پھر وہ ان کی طرف چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کون ہے تو اس نے عرض کیا میں بخار ہوں، گوشت کھاتا ہوں اور خون پیتا ہوں۔ یہ بخار قبا والوں پر 6 دن اور 6 راتیں رہا۔ ان حضرات نے اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بخار کے بارے میں عرض کیا اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے زرد یعنی پیلے ہو چکے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ پاک سے دعا کروں کہ وہ اسے تم سے دور فرما دے، اور اگر تم چاہو تو اسے رہنے دو، یہ تمہارے لیے بقیہ گناہ جھاڑ دے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسے رہنے دیجئے۔ غم زدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء والوں کے عرض کرنے پر ایک ایک کر کے ان کے گھر میں داخل ہوتے اور ان کے لیے عافیت کی دعا فرماتے۔ جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو ان میں سے ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور عرض کیا آپ کو اس خدائے پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بھی انصار میں سے ہوں، آپ میرے لیے بھی ویسی ہی دعا فرمائیے جیسے انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک تمہیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کی میں تو صبر کرتی ہوں اور میں جنت پر کسی شے کو ترجیح نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک نے ہمارے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے شمار کمالات سے نوازا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو المعالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار ہو رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جا کر اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم یہ بخار کی کنیت ہے، تم سے عبد القادر فرماتے ہیں میرے بیٹے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا جس طرح مجھے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا میں نے اسی طرح کہا، تو اس دن کے بعد کبھی بخار نہیں آیا۔ بارگاہ غوثیت امام میں رہنے والوں نے ان سے 2 سال کے بعد بچے کے بخار کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ اس دن سے بخار کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بخار اور طاعون لے کر آئے، میں نے بخار مدینے میں روک لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا، لہذا طاعون میں میری امت کے لیے شہادت اور کافر پر عذاب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد قباء شریف اب مدینہ پاک میں داخل ہے، جبکہ پہلے مسجد قباء مدینہ پاک میں شامل نہ تھی۔ اوپر بیان کی گئی حدیث پاک اور اس روایت میں مناسبت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک روایت میں ہے بخار کو مدینے سے قباء کی طرف بھیج دیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ بخار کو مدینہ میں روک لیا۔ یہاں احادیث میں مناسبت بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ بظاہر یہ حدیث پہلے والی حدیث کے مخالف ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ پر یہاں 2 باتیں ظاہر ہوئیں۔ سب سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے اور اپنی مبارک دعا سے بخار کو جفا اور خم کی طرف منتقل فرما دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں بیماریوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا تو ضروری تھا کہ مدینہ پاک میں کوئی ایک باقی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار کو اختیار فرمایا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا، کیونکہ بخار کا نقصان طاعون کے مقابلے میں کم ہے، اسی لیے بخار مدینہ پاک حاضر ہوا
اور بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال شریف سے قبل بخار نے حاضری دی تھی، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو واقعہ افق میں بخار ہو گیا تھا، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں بھی بخار نے حاضری دی، لیکن طاعون کبھی کسی وقت مدینے میں نہیں آیا۔ یہی وجہ میرے نزدیک زیادہ مضبوط ہے، اور دوسری وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بخار کو مدینہ پاک سے دور فرما دیا تھا وہ ایک خاص قسم کا بخار تھا جو بہت شدید ہلاک کر دینے والا تھا۔ اس کو جفاف کی طرح منتقل فرما دیا، نہ کہ مکمل طور پر بخار کو دور فرما دیا تھا۔ جحفہ حضرت علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جحفہ مکہ و مدینہ کے درمیان شام کی طرف ہے۔ اس کے معنی ہے سیلاب کا بہاؤ۔ یہاں ایک دفعہ زبردست سیلاب آیا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام یہ ہوا۔ اصلی نام مہیا ہے، یہ نام ایک شخص نے آباد کیا تھا، اسی لیے اس شخص کی مناسبت سے اس کو یہ نام دیا گیا۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے بارے میں خواب دیکھا اور فرمایا میں نے ایک کالی بکھرے بالوں والی عورت دیکھی کہ مدینے سے نکلی حتیٰ کہ مہیا میں اتر گئی۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ منورہ کی وبا اس وادی کی طرف منتقل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص مکے سے مدینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تم نے راستے میں کسی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ایک کالے رنگ والی عورت کو دیکھا۔ ارشاد فرمایا وہ بخار تھا، وہ آج کے بعد کبھی لوٹ کر مدینے میں نہیں آئے گا۔ امام سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی جو بخار مدینہ پاک میں موجود ہے یہ بیماری والا بخار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے رب کی رحمت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ اے عاشقان رسول، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو ہماری پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بخار ہو گیا۔ سردار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کا یہ اثر ہوا کہ آج پورے عرب شریف بلکہ یوں کہیے پوری دنیا میں آب و ہوا سمیت ہر طرح سے مدینہ منورہ بہترین جگہ ہے، بلکہ یہاں کی تو مٹی میں بھی شفا و برکت ہے۔ جذب القلوب میں ہے اللہ پاک نے مدینہ پاک کی مٹی اور پھلوں میں شفا رکھی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے خاک مدینہ میں ہر مرض سے شفا ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں کوڑ اور پھل بری یعنی برز، کوڑ اور برز سے شفا کا ذکر ہے، اور بعض اخبار میں مدینہ کے ایک خاص مقام عوام اس جگہ کو خاک شفا بولتے ہیں کا تذکرہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اس خاک سے بخار کا علاج کریں۔ بزرگوں سے اس خاص مقام صعیب کی خاک مبارک سے علاج کی حقائق بھی ملتی ہے۔ امام ابن بطال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو مدینہ پاک میں رہے وہ اس کی مٹی اور بغات میں ایسی خوشبو پائے گا جو اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ کوڑیوں کے لیے کوڑ دور، اچھا چنگا وہ خاصا بلا کر چلے۔ حضرت شیخ مجدد الدین فیروز آبادی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا غلام سال بھر سے بخار میں مبتلا تھا. میں نے مقام صہیب یعنی خاک شفا سے خاک مدینہ لی اور پانی میں تھوڑی سی گھول کر پلائی. الحمدللہ اسی دن شفا یاب ہو گیا. افسوس وہ مبارک جگہ اب چھپا دی گئی ہے. بسا اوقات اس شاخ کھود کر خاک شفا حاصل کر لیتے ہیں مگر انتظامیہ ڈامر وغیرہ ڈال کر پھر سے بند کر دیتی ہے. اے خاک مدینہ تیرا کیا کہنا، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے. معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کی خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے. لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ، کوئی اس سے بہتر بھی سرما بلا ہے. مریضوں اٹھا کر خاک مدینہ کو لے جاؤ، اس میں یقیناً شفا ہے. مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دعا ہے. عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر ملو تو ہر ایک درد کی یہ دعا ہے. ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے. میری لاش پر اب خاک مدینہ چھڑکنا میرے ساتھیوں میری التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پس مرگ مولا تو مٹی ہماری، ملا خاک طیبہ میں یہ التجا ہے. بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقے یا رسول اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مدینہ شریف بابرکت بنا. یہاں کا مہلک بخار دور ہوا اور یہ شہر سلامتی والا شہر بنا. البتہ عمومی بخار و بیماری کو مدینے میں رہنے دیا کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے گناہ مٹاتا اور درجات میں اضافہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے بخار کے فضائل سن کر تمنا کی کہ انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ بخار کا اجر و ثواب کیا ہے. ارشاد فرمایا جب تک بخار میں مبتلا شخص کے پاؤں لڑکھڑاتے رہتے ہیں وہ پسینے میں شرابور رہتا ہے اسے نیکیاں ملتی رہتی ہیں. یہ سن کر میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی اے پروردگار میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر کا حج کرنے اور نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی میں جانے سے رکاوٹ نہ بنے. راوی کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت بخار ہی رہتا تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بخار گناہوں کا کفارہ ہے تو بعض صحابہ نے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ بخار میں رہنے کی دعا کی. چنانچہ انتقال فرمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بخار کی کفیت طاری رہی. چند انصاری صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہی دعا کی تو ان پر بھی انتقال فرمانے تک بخار کی کفیت طاری رہی. اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک شخص کو درد سر اور بخار ہوتا ہے اور اس کے گناہ احد پہاڑ جتنے ہوتے ہیں. پھر جب یہ اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دیگر
دیگر بیماریاں ایک یا دو عضو کو ہوتی ہیں، مگر بخار سر سے پاؤں تک ہر رگ میں اثر کرتا ہے، لہذا یہ سارے جسم کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرے گا۔ ایک روایت میں ہے بندہ مومن بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ بیماریاں اسے گناہوں سے پاک کر دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے بخار کے درد سے زیادہ کوئی درد پسندیدہ نہیں، کیونکہ یہ آدمی کے ہر جوڑ میں داخل ہوتا ہے، اور بے شک اللہ پاک اس کا اجر جسم کے ہر عضو کو اس کے درد کی مقدار برابر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جس کو 3 رات بخار رہا وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اور جس کو 10 دن بخار رہا تو آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے بے شک تیرے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا، اپنے عمل دوبارہ شروع کر۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک نوجوان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ چند دن بعد اس کی شادی تھی کہ اسے بخار نے آ لیا۔ بہرحال جیسے تیسے شادی ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب میں وہ بیچارہ بیمار ہی رہا۔ شادی کے 5 یا 7 دن کے بعد قضاء الہی سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا۔ امیر اہل سنت کی آڈیو بیانات کی کیسٹیں مکتبۃ المدینہ پر ہدیۃً دستیاب ہوتی تھی۔ وہ نوجوان امیر اہل سنت کے بیانات بکثرت سنا کرتا اور آخری وقت میں بھی امیر اہل سنت کا بیان چلاتا تھا۔ امیر اہل سنت اس کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کے افراد نے بتایا یہ آپ کا بیان بار بار سنتا اور آپ کے ذریعے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہونے کے لیے پکارتا رہا۔ پھر کلمہ و استغفار اور توبہ کر کے اس نے دم توڑ دیا۔ اللہ کریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آئے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ پاک ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مدینے کی بادب حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے اس کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔